بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہین نیوز اور میں آپ کا ہوسٹ کروں بخاری۔ اس وقت موجود ہوں ہر سال کی طرح میں چکری، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، چودھری فرق صاحب۔ یہاں پہ 3 دن کا ایونٹ ہوتا ہے۔ آج سے 1 سال پہلے بھی میں نے آپ کو ان سے ملاقات کروائی اور بات کروائی آپ کی کہ یہ ایونٹ ہوتا ہے، کتنے دن ہوتا ہے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے۔ آج پھر آپ کے ریمائنڈ کے لیے دوبارہ سے میں ان سے بات کروں گا۔ السلام علیکم جوئی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، 1 شعبان سے لے کے 3 شعبان تک آپ کا ایک بہت بڑے ایونٹ کا اہتمام ہوتا ہے یہاں پر۔ ماشاءاللہ لنگر ایک وسیع انتظام ہوتا ہے لنگر کا بھی، اس کے علاوہ یہاں پر کیک کٹنگ ہوتی ہے، پرچم کشائی ہوتی ہے، آتش بازی ہوتی ہے۔ ان 3 دن کے کیا مختلف اس کے احوال ہیں کہ ایک دن ہے، آج فرسٹ ڈے ہے بی بی زینب کے حوالے سے، دوسرا دن کس کے لیے، تیسرا دن کس لیے، یہ تھوڑی سی میرے تفصیل میرے ویورز کو بتانا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ جو ہے جشن وارثان ولایت، یہ 1 شعبان المعظم سے شروع ہو کر 2 شعبان المعظم اور پھر 3 شعبان المعظم کی تقریباً آدھی رات کے بعد تک یہ پروگرام جاری رہتا ہے، اور پھر 3 کی صبح تک یہ تقریباً اختتام پذیر ہوتا ہے۔ 1 شعبان المعظم، جیسا کہ تمام عالم اسلام کو علم ہے کہ جس ہستی کے ساتھ منسوب ہے، ان کا کردار اسلام میں انتہائی پختہ اور انتہائی مشکل حالات میں بی بی سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا نے جس مشکل حالات سے گزر کر اسلام کا پرچم بلند کیا، اور پاک بی بی حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں، دختر ہیں، ان کی آمد کا دن ہے دنیا میں۔ ہم اس کو اپنی عبادت کے طور پر اس میں ہم اس دن کو مناتے ہیں کہ پاک بی بی کی یاد تازہ ہو جائے۔ پھر اسی طرح 2 شعبان المعظم جو شب آ جاتی ظہور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا 4، تو یہ اسی مناسبت سے پروگرام ہوتے ہیں۔ انہیں کی یاد میں ہم نبی کریم کی آل کی یاد میں یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ ویسے تو آپ کے جو ایونٹ ہے یہ راولپنڈی کے لیے ایک تاریخ میں سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے۔ اس میں جو پرچم کشائی ہے اس میں کچھ خاص بات ہے، وہ میں چاہوں گا آپ میرے ویور سے شیئر کریں۔ اس کے لیے نا جی آپ کو پرچم کی تاریخ دیکھنا پڑے گی کہ یہ علم اسلام ہے۔ یہ جب نبی کریم نے اعلان اسلام کیا تو یہ حضرت حمزہ علیہ السلام کے پاس آیا، پھر حضرت جعفر طیار کے پاس آیا، پھر امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، پھر اسی طرح کربلا میں یہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ ہاتھوں میں سلم کا آیا۔ تو ہم آج بھی ہماری جتنے بھی مومن ہیں، جتنی بھی اہل تشیع، اس کی پہچان جو ہے وہ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے، بلکہ یہ صرف تشیع کی پہچان نہیں ہے، یہ اسلام کی ایک پہچان ہے۔ تو اسی کو ہم یاد کرتے ہیں جب حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ظہور پہ ہم اس کی تقریب کا انعقاد کرتے ہیں، تو یہ ٹریبیوٹ ہم پیش کرتے ہیں حضرت مولا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو، کہ ان کی جو قربانیاں ہیں ہم انہیں یاد رکھتے ہیں، اور یہ ان کا ٹریبیوٹ ہے، ان کی رسپیکٹ ہے کہ ہم اس پرچم کشائی کی تقریب کو منعقد کرتے ہیں۔ پرچم کشائی میں خاص بات یہ پرچم کہاں سے آتا ہے، کون سا پرچم ہوتا ہے، اور اس کی پرچم کشائی کیسے یہاں پر آپ کرتے ہیں، یہ تھوڑا جاننا چاہوں گا۔ جی، یہ پرچم گنبد حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پرچم ہے جی، جو مولا کے کرم سے مجھے 2019 میں عطا ہوا۔ پھر ہمارے پاس 2019 میں، 2022 میں، پھر 2025 میں حرم حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو الرتبۃ الحسینیہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں کے جو خادمین ہیں وہ تشریف لے کے آتے ہیں، جن میں الحاج فاضل اوس، سید علا، بہت سے ہیں، سید علی ہیں، بہت سے احباب آتے ہیں۔ تو اس دفعہ وہ نہیں آ رہے، تو یہ پرچم کشائی ہم انشاءاللہ خود کریں گے۔ جو یہاں پر لوگ شامل ہوتے ہیں آ کر، پچھلی بار بھی میں نے آپ سے تعداد جاننی چاہیے اور اپنی ویور سے شیئر کی، اس بار تعداد میں اضافہ، اور تقریباً ہر دن آپ کے جو ایک دن لوگ آتے ہیں، دوسرے دن مختلف ہوتے ہیں، تیسرے دن اس سے مختلف ہوتے ہیں، 3 دنوں میں تقریباً کتنے لوگ شرکت کرتے ہیں آپ کے اس ایونٹ میں؟ دیکھیے، یہ سوال شاید لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوگا، لیکن میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ آتا ہے ہمارے اس علاقے پورے میں، اور اس میں چونکہ سندھ سے بھی لوگ آتے ہیں، پنجاب سے بھی آتے ہیں، کے پی سے بھی آتے ہیں، تو ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اب رات مجھے گلگت بلتستان سے میسیج تھے جی ہم آ رہے ہیں، تو پورا چونکہ پنجاب آ رہا ہے، سندھ سے کافی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، تو کوئی لاکھوں میں ہی ہے، یہ ہزاروں میں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو فگر آؤٹ نہیں کر سکتا اس کو۔
لاکھوں جو آپ نے اہتمام کیا ہوتا ہے سٹنگز کے حوالے سے، آپ میں نے دیکھی ہے یہاں پہ مارکیٹس بھی ہے، میں کاؤنٹ نہیں کر سکا تقریباً میں نے 10 12 13 گنی، اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے؟ جی یہ جتنے بھی ہمارے مہمان آتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ چونکہ ہمارے نہیں، یہ مولا کے مہمان ہیں، تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم باعزت سے ہر آنے والے باعزت شخص کو، باعزت مسلمان کو ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس کی عزت خاطر کریں، اس کو ایک کھانا اچھا تناول کرے وہ. تو اس میں تقریباً ہمارے پاس کوئی 1 لاکھ کا فگر ہے جس کا ہم کھانے کا ارینجمنٹ کرتے ہیں. تو باقی پھر لوگ آتے رہتے ہیں، کھانا کھاتے رہتے ہیں، چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو پروگرام کے آخر میں جو ینگ جنریشن ہے اور آنے والے جو آپ کے مہمان ہیں جو میرا پروگرام دیکھیں گے اور نیکسٹ کوشش کریں گے، خواہش کریں گے آنے کی، ان کے لیے کوئی پیغام آپ کا؟ جی میرا بالکل جی پیغام ہے کہ دروازہ اہل بیت کے ساتھ متمسک رہیں اور اسلام کی جو روایات ہیں انہی پہ چلنا چاہیے ہمیں کہ بجائے ہم باقی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کریں، ہمیں اسلام کے قرب میں آنا چاہیے. اس طرح کی محافل کا انعقاد آپ کے ذہنی قلوب کو بھی پختہ کرتا ہے اور آپ کے ذہنی جو تربیت ہے اس کو بھی زیادہ اجاگر کرتا ہے. تو ہم ملتمس ہیں، میں، میری فیملی، میرے دوست احباب، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے کہ ہم آنے والے تمام دوستوں کو، تمام مہمانوں کو ویلکم کہتے ہیں. اگر ہم سے کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اس کے لیے ہم پیشگی معذرت خواہ ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر آنے والے مہمان کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ جی. یہ تھے جی چودھری فارغ صاحب، اور آپ نے ان کی گفتگو سنی، بہت ہی سادہ اور بہت مخلص طبیعت کے مالک ہیں اور آنے والے مہمان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. ان کی جو سٹنگ کا انتظام ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے گھر میں اسپیشل کوئی گیسٹ آتا ہے اس کے لیے ایک ارینج کیا جاتا ہے، ویسے ہی ارینج ہوتا ہے، ویسے ہی کھانے وغیرہ کا ارینج ہوتا ہے، اور جو کیک کٹنگ ہوتی ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آتش بازی وغیرہ، مطلب تینوں دن کا ایونٹ ہے. آپ میرے پروگرام میں بھی آپ دیکھیں گے، میں آپ کو ساتھ ساتھ لائیو شیئر کرتا رہوں گا، اور آئیں اور اس میں شرکت کریں. جی، خرم بخاری، شاہین نیوز، راولپنڈی.